السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان میری مخلوق بن کر رہے، خدا بننے کی کوشش نہ کرے۔ جہاں انسان قدرت کا قانون توڑتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ انسان سے اس غلط کام کی وجہ سے ضرور پکڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتے ہیں کہ آپ میری مخلوق ہو، میرا خالق بننے کی کوشش مت کرو، کیونکہ خالق میں خود ہی ہوں اور میں خود ہی اس بات کو بہتر جانتا ہوں کہ کس چیز کے اندر انسان کے لیے بہتری ہے اور کس چیز میں انسان کے لیے بہتری نہیں ہے۔ دوستو، آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوگی کہ فطرت کے جتنے بھی قوانین ہیں، قدرت کے جتنے بھی قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر آپ کو جو بات اصل میں جو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آسٹریلیا میں کچھ دن پہلے ایک خوفناک قسم کی آگ جلی، اور اس آگ کا نتیجہ یہ تھا کہ بلینز جو جانور ہیں، اینیملز ہیں، وہ جل کر خاکستر ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کا ماحول اتنا کثیف ہو گیا، اتنا بھاری ہو گیا کہ لوگوں کے لیے سانس لینا اور وہاں پر رہنا مشکل ہو گیا۔ اب اگر اس کے پیچھے آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو ایک بات سننے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہاں پر قدرت کے ساتھ تھوڑا سا کھیلنے کی کوشش کی گئی۔ اور وہ کیسے کھیلنے کی کوشش کی گئی کہ وہاں پر جو اونٹ اور گھوڑے تھے، آسٹریلیا گورنمنٹ نے یہ حکم نامہ جاری کر رکھا تھا کہ ان اونٹوں کو اور ان جو گھوڑے تھے ان کو مار دیا جائے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ مارنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ پانی کو سیو کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان جانوروں کو ہی ختم کر دیا جائے تاکہ ہمارا پانی محفوظ رہ سکے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پر آگ لگی، اور اس آگ کے نتیجے میں وہ پانی ضائع ہوا، یا اتنا زیادہ پانی ضائع ہوا کہ شاید اتنا پانی وہ جانور بھی استعمال نہ کرتے۔ اب اگر آپ تھوڑا سا اور بیک پر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ چائنا نے ایسی ہی ایک حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، اور انہوں نے چڑیاں، جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، ان کو مارنے کا حکم جاری کیا۔ اور اس کی ریزن کیا تھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہماری فصلوں کے اوپر آتے ہیں اور ہماری اجناس کو اور ہماری فصل کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ ان کے اس فیصلے کے اوپر کچھ ہی دنوں کے بعد جب ان چڑیوں کو مار دیا گیا اور ان کو ختم کیا گیا، تو ایک اور چھوٹا کیڑا یا جانور نما چیز جو تھی وہ اس فصل کے اوپر حملہ آور ہوئی اور اس فصل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جس نے ان کی جو انکم تھی اس کے اوپر بہت ہی گہرا اثر مرتب کیا۔ جب اس کے اوپر ریسرچ کی گئی تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل میں وہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے آتے تھے، چڑیا نما جو پرندے تھے، وہ آ کر جہاں اس فصل کو کھاتے تھے، وہاں اس فصل میں پیدا ہونے والا جو کیڑا تھا، جس نے بعد میں اس پوری فصل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اس فصل میں آنے والے کیڑے کو بھی کھا جاتے تھے۔ اب یہ قدرت کا ایک انتظام ہے۔ قدرت نے بالکل سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں کہا ہے کہ جو رزق کا معاملہ ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور اللہ تعالیٰ کس کو کہاں سے کیسے کیوں رزق دے رہا ہے، امیر کو زیادہ کیوں دے رہا ہے، غریب کو کم کیوں دے رہا ہے، غریب کو اچانک زیادہ کیوں دے دیتا ہے، امیر سے چھین کیوں لیتا ہے، یہ سارے ایسے معاملات ہیں جو قدرت کے اپنے رازوں میں سے ایک راز ہے جو عام انسان نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے انسان جہاں پر قدرت کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اسے متنبہ کرتے ہیں، اسے وارننگ دیتے ہیں، اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ تم بہت سارے معاملات کے اندر تم اپنی تدبیریں کرتے ہو، اپنی چالیں چلنے کی کوشش کرتے ہو،
ٹھیک ہے، لیکن ایک تدبیر، ایک کام ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ خود کر رہا ہوتا ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں بہت ہی صاف الفاظ میں، واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تدبیر کرتا ہے، جو بھی معاملہ کرتا ہے، وہ بہترین معاملہ ہوتا ہے، بہترین تدبیر ہوتی ہے، جو کہ آپ کی عقل میں، آپ کی سمجھ میں، آپ کی سوچ میں نہیں آ سکتی، لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے اور اللہ اسے ویسا ہی سر انجام دیتا ہے۔ تو دوستو یہ بات سمجھ لیجئے کہ رزق کے معاملے کے اندر انسان بالکل بے بس ہے، کچھ اختیارات ہیں، کچھ تدابیر ہیں جو اللہ نے انسان کے لیے رکھی ہیں کہ انسان ان تدابیر کو اختیار کرے، لیکن یہ بات بالکل بھی مت بھولیے گا کہ آپ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ان تدابیر کو توڑنے کی اور اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کریں گے، دخل اندازی کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہیں پر پکڑے گا اور اس کی سزا آپ کو ضرور بضرور برداشت کرنا پڑے گی۔